اسی انہوں نے کہنا اسمبلیاں بہ کے حضور دی امت دے مسائل حل کرو، جڑے 1400 سال دے مسائل حل ہیں، ختم نبوت دا مسئلہ، کیوں جی ناموس رسالت دا مسئلہ، یہ سارے حل شدان جنہوں نے کلو واللہ نہیں آتی، ان کو اس پر باس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ حضور کی امت کو سستی جو بجلی کیسے ملے گی، پانی مفت کیسے ملے گا۔ میں تے فیصل آباد ہو راتی آیا اور ٹول پلازے تھی رک رک کے بندہ پریشان ہو جاندہ، یار اتنے جتنا پیٹرول اتنے رکدے خرچ ہوندہ، اتنے پیسے مزید دیو، ہاں جی پھر بھی جناب انہاں دے پیٹ نہیں بریندے، اتنے جناب پلازے اگے آؤ تو پھر پلازے اگے آؤ تو قوم کو تم نے کیا دیا ہے؟ تو وہ تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ اس کا سینہ جل رہا ہے، ابھی پیٹرول ڈالنا ہے، ابھی اتنے ٹیکس دینے ہیں، ابھی سالانہ گاڑی کا اتنا ٹیکس دینا ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کو پریشانی ہے، یہ میں نے ایئر کنڈیشن چلایا ہے، اس کا بل ڈبل آ جانا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میرے بیٹے کی تنخواہ تو 25,000 ہے، وہ تو ادھر چلی جائے گی، اور میں یہ کماتا ہوں وہ تو ادھر چلا جائے گا، دکان کا کرایہ دینا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ پھر جھوٹ بولوں گا، پھر کپڑا بیچوں گا، پھر 2 نمبر مال بیچوں گا، مہینے کے بعد کرایہ۔ اس پر بات کرو، ختم نبوت کی بات تو حل ہے، کیوں جی جو میرے آقا فرما گئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اس پر پھر صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی۔ ہاں قیامت تک کتنی بڑی قربانی کوئی دی ہے؟ ہاں نہ کسی نے دینی ہے، نہ کوئی دے گا۔ 1200 صحابہ، اس پر بڑے بڑے جرنیل بھی شہید ہو گئے، بس اب اس پر کسی کو ہم بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں حضور کی امت کے مسائل کو سروری در اقبال داسو بادشاہی دا کی تصور ہے؟ بادشاہی دا تصور ہے پاناما لیکس بننا، احتساب حضرت عمر بھی پیش ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر فرمایا اے جتنی میں تنخواہ لئی ہے واپس کر دینا، اے پیالہ بھی واپس کر دینا، اے اونٹنی بھی واپس کر دینا، اے کمبل بھی واپس کر دینا۔ جدو صدیق اکبر دنیا تشریف لے گئے نا، آپ جتنی تنخواہ لئی 2 سال 2 مہینے جدو پیسے واپس بیت المال چائے، اونٹنی بھی آئی، کمبل بھی آیا، پیالہ بھی واپس آیا، حضرت عمر چیخ اٹھے، فرمایا صدیق تسی تے چلے گئے، ساڑھے واسطے کام مشکل کر گئے۔ محمد عربی کا دین، غلط بات، توجہ، غلط بات۔ عمر بن عاص اتنے ڈاڑے گورنر، اتنے وڈے صحابی، عمر بن فاتح مصر، انہاں دا پتر بھی غلط کام کرے تے حضرت عمر مدینہ پاک مجلس قصاص طلب کر کے اس غریب نو کمن ہوئے اینے ماریا، انہیں کہا جی اینے ماریا، فرمایا تینو مار دیں کی کہندا سی؟ گورنر دا پتر، صحابی رسول دا پتر، تابی مار رہا، کیوں جی؟ ہاں جنہ دے بارے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم تے بہترین زمانے دے بہترین فرد، ایڈے وڈے صحابی دے پتر، وڈے صاحبزادے، آج صاحبزادے بگڑ گئے، تو کہتے جی وہ صاحبزادہ صاحبان، میں آکھو عمر بن عاص دے پتر تو وڈا کیڑا صاحبزادہ ہے؟ ہاں صاحبزادے دین دا کم نہ کرن، داڑیاں مڑان، بدماشیاں کرن، نمازاں نہ پڑھن، قرآن نہ پڑھن، حافظ نہ پڑھن، عالم نہ پڑھن، کیڑی گل دے صاحبزادے؟ پیسے بٹورن دے صاحبزادے، حضور دی امت دے جناب شرینیاں لین دے صاحبزادے، صاحبزادے تے اوون جناب جڑے کربلا وچ گئے، ہاں جی ہاں جی صاحبزادے تاون جناب اپنی گردنہ کٹا کے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی۔ اور وہ صاحبزادے تو وہ، ہاں جی کیا توجہ جی توجہ، حسین زندہ باد، توجہ بات سنیں، کیوں جی؟ عمر بن عاص تے پتر، حضرت عمر فرمایا لیاؤ نب کے نو، پورا اہل مدینہ نو کٹھا کیتا، اس غریب دے ہاتھے ڈنڈا دیتا، فرمایا دس ہے صحابی رسول دے پتر عمر بن عاص دے پتر تابی اتنی شانہ دے مالک، فرمایا دس ہے کی کہندا سی تینو ڈنڈے مار دیاں؟ انہیں کہا جناب میں نو کہندا سی میں گورنر دا پتر ہاں، اکرمین دا پتر ہاں، معززین دا پتر ہاں، تے تو میرے گھوڑے تو اگے گھوڑا کیوں لے گیا؟ تے حضرت عمر کی فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، آخر بزرگ جو ہوئے، صاحبزادہ صاحب جو ہوئے، فرمایا نانا ہے نپ ڈنڈا تے اضرب ابن الاکرمین، فرمایا اس معزز دے پتر نو میرے سامنے مار ڈنڈا۔ میں جس اسلام کی بات کرتا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔